السلام علیکم ریڈر اینڈ لسنرس، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ انتہائی عشق دا اٹالین ڈیول بائے صالح اقبال کا نیکسٹ ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، جلدی سے سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ میرا سیکنڈ چینل ہے رومانٹک اردو ناولس، اس کو بھی جا کے سبسکرائب کریں۔ ادھر جلدی سے جلدی مافیا گینگ کا نیو ایپیسوڈ آنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ مافیا گینگ کا ناول سٹارٹ ہونے والا ہے ادھر، اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ مافیا سے ریلیٹڈ ناولز آپ لوگوں کو ملیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں، وہاں پر آپ کو اپڈیٹڈ ویڈیوز مل جائیں گی۔ اور اس پہ 40 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں اور کامنٹ باکس میں لازمی مجھے بتائیں کہ آپ لوگوں نے لائک کیا یا نہیں کیا۔ میں نیکسٹ ویڈیو جو آئے گی نا اس کے بعد انتہائی عشق کی، اس میں آپ سب کے نام مینشن کروں گی ویڈیو کے اینڈ میں نا، تو دیکھتے ہیں کتنے بندے اکٹھے ہوتے ہیں کتنے نہیں، اور زیادہ سے زیادہ لائک کریں ویڈیو کو تو پھر انشاءاللہ ان کو شاؤٹ آؤٹ دوں گی، ٹھیک ہے؟ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ صبح ہو چکی تھی، جہانگیر اٹھ کر فریش ہو گیا تھا۔ حیا ابھی تک سو رہی تھی۔ جہانگیر بھی اسے نہیں اٹھاتا تھا تاکہ اس کی نیند نہ خراب ہو جائے۔ کچھ دیر بعد حیا خود ہی اٹھ جاتی ہے۔ کل رات جہانگیر کے سینے پر اسے پرسکون نیند آئی تھی۔ اسے پتہ ہی نہیں چلا تھا کہ وہ کب سو گئی تھی۔ صبح انگڑائیاں لیتے ہوئے وہ بیڈ پر لوٹ پوٹ ہو رہی تھی۔ انگڑائیاں توڑتے ہوئے وہ اٹھنا نہیں چاہتی تھی، پر پھر بھی اٹھ گئی تھی۔ اٹھتے ہی اس کی نظر سیدھا کھڑکی کے باہر سورج کی کرنوں پر پڑتی ہے۔ وہ اپنی آنکھیں مسلتے ہوئے اٹھتی ہے اور اپنے سر پر لگی ہوئی پٹی پر بھی ہاتھ لگا کر چیک کرتی ہے کہ کہیں اس میں سے خون تو نہیں آ رہا۔ حیا جیسے ہی ایک بار پھر انگڑائیاں لیتی ہے تو سامنے صوفے پر بیٹھے ہوئے جہانگیر کو دیکھتے ہوئے ڈر جاتی ہے، اور ڈر کے مارے اپنا سر نیچے کر لیتی ہے اور اپنے سینے پر ہاتھ رکھ دیتی ہے۔ جہانگیر صوفے پر بیٹھا تیار شیار ہو کر بیٹھا ہوا تھا۔ ایک ہاتھ میں کافی کا کپ تھا اور دوسرے ہاتھ میں آئی پیڈ پکڑا ہوا تھا۔ نیوز دیکھ رہا تھا، پر حیا کو اٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کی نظریں حیا پر جا ٹکتی ہے۔ ڈرا دیا مجھے، حیا زور سے کہتی ہے اس کی طرف دیکھتے ہوئے۔ جہانگیر کافی کا کپ اور آئی پیڈ ٹیبل پر رکھتے ہوئے اٹھ کر حیا کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے آتا ہے اور حیا کے سامنے آ کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ اپنا ہاتھ بڑھا کر ایک ہاتھ سے حیا کا چہرہ پکڑتے ہوئے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ حیا اس کی حرکت پر اپنی پلکیں جھکا لیتی ہے۔ جہانگیر تھوڑا جڑ گیا حیا کے چہرے کے سامنے اپنا چہرہ کیے اس کی جھکی ہوئی پلکوں کو دیکھتے ہوئے مسکرا دیا اور پیار سے کہتا ہے، فریش ہو جاؤ، ناشتہ کرنے باہر چلتے ہیں۔ حیا اس کی بات فوراً سے نظریں اٹھاتی ہے تو اس کی آنکھیں جہانگیر کی آنکھوں سے جا ٹکراتی ہیں۔ جہانگیر مسکراتا ہے تو حیا شرما جاتی ہے۔ حیا اپنی آنکھوں کو بند کیے گہری سانس لیے دوبارہ نظریں اٹھا کر جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے اور کہتی ہے، مجھے آپ کے ساتھ کہیں نہیں جانا اور بھوک نہیں ہے مجھے۔ حیا کہتے ہوئے بیڈ سے اٹھ کر باتھ روم کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو جہانگیر اسے کمر سے پکڑ کر اپنے سینے سے لگا دیتا ہے۔ اس کی کمر کے گرد اپنی بازوؤں کا حصار باندھے سے خود میں قید کر لیتا ہے۔ بھوک تو تمہیں لگ رہی ہے، کل سے کچھ نہیں کھایا ہے، تمہیں زیادہ ڈائٹنگ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تیار ہو جاؤ۔ جہانگیر حیا کو اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے، میں نے بھی کہہ دیا ہے جہانگیر، میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، انہیں کو اپنے ساتھ لے جائیں جو آپ کے سینے پر سر رکھ کر سوتی ہے۔ حیا چڑھتے ہوئے کہتی ہے اور جہانگیر سے دور ہونے کی کوشش کرتی ہے۔ اوہ، تو میری جنگلی بیوی کو جلن ہو رہی ہے ان لڑکیوں سے، جہانگیر حیا کو چھیڑتے ہوئے کہتا ہے۔ جی نہیں، غلط فہمی ہے آپ کی، مجھے کوئی جلن نہیں ہو رہی ہے اور نہ ہی مجھے کوئی فرق پڑتا ہے، حیا کہہ کر جانے لگتی ہے۔ جتنا زور لگاؤ وہ خود کو اس سے دور کرتی ہے۔ جہانگیر اتنے میں ہی قریب اس کے آ جاتا ہے۔ جہانگیر حیا کو زور سے اپنی طرف کھینچتا ہے۔ حیا کا سر جا کر سیدھا جہانگیر کی تھوڑی پر لگتا ہے، اسی جگہ پر جہاں اسے چوٹ لگی ہوئی تھی۔ حیا درد میں جلدی سے جہانگیر کے سینے پر ہلکا ہلکا تھپڑ مار کر اپنے سر پر ہاتھ رکھ لیتی ہے۔ جہانگیر اس کی حرکت پر مسکرا اٹھا اور حیا کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں پکڑ کر اس کے ماتھے پر لگی چوٹ کو دیکھنے لگ جاتا ہے۔ دیکھا، کہا تھا نا میں نے، مجھ سے دور جانے کی کوشش کرو گی تو تم خود کو ہی نقصان پہنچاؤ گی۔
جہانگیر حیا کی چوٹ پر ہلکی ہلکی سے پھونک مارتے ہوئے پیار سے مسکراتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھے درد جل دے کر ہنس رہے ہیں۔ حیا اس کے چہرے پر سجی ہوئی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے منہ بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر فوراً سے اپنی ہنسی دبا دیتا ہے اور ہونٹوں کو بھینچ لیتا ہے۔ نہیں تو میں اپنی جان کو درد دے کر ہنس سکتا ہوں کیا؟ تمہیں درد ہوتا ہے تو مجھے بھی درد ہوتا ہے۔ جہانگیر حیا کے گالوں کو کھینچتے ہوئے کہتا ہے، یہ چیپ فلمیں دیکھ کر گھٹیا ڈائلاگ مت مارا کریں مجھے آپ۔ حیا غصے میں کہتی ہے، میری محبت تمہیں گھٹیا لگ رہی ہے؟ جہانگیر افسردگی سے پوچھتا ہے۔ حیا اس کی بات پر خاموش ہو جاتی ہے اور اس کے چہرے کو تکتی رہتی ہے جس کے رنگ سے اڑ گئے تھے۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اور یہ آپ ایسا منہ کیوں بنا رہے ہیں جیسے میں نے آپ کا دل توڑ دیا ہو؟ دل تو توڑا ہے تم نے میرا۔ جہانگیر تھوڑا مایوس سا ہو گیا تھا۔ حیا کو اس کا لٹکا ہوا چہرہ دیکھ کر گلٹی فیل ہو رہا تھا۔ مطلب اب آپ مجھے کھانے پر نہیں لے کر جائیں گے؟ حیا کی بات پر جہانگیر نے حیرانگی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم چلو گی میرے ساتھ؟ جہانگیر تجسس سے پوچھتا ہے۔ تو نہیں چلو؟ حیا جواباً اسے ہی سوال کر دیتی ہے، اگر مجھے نہیں لگی ہوتی تو میں آپ کے ساتھ کبھی نہیں چلتی۔ لیکن حیا کہتے ہوئے رک جاتی ہے، لیکن کیا؟ جہانگیر اس کی ادھوری بات کو سننا چاہتا تھا۔ اگر آج بھی کوئی آ گیا تو پھر کیا کریں گے؟ حیا مایوس سا چہرہ بنا کر کہتی ہے، تمہیں تو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے حیا، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں کچھ نہیں ہوگا۔ جہانگیر اسے یقین دلاتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا جواباً نظریں جھکا لیتی ہے، ٹھیک ہے تم تیار ہو جاؤ، میں بھی اپنا کام ختم کر لوں، پھر چلتے ہیں۔ جہانگیر کہتا ہوا ہنستے ہوئے جلدی سے کمرے سے باہر نکل جاتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر سوچ میں پڑ جاتی ہے، تو محبت ہو گئی ہے انہیں مجھ سے؟ حیا کہتے ہوئے اپنا سر جھکا لیتی ہے اور ڈریسنگ روم کی طرف بڑھنے لگ جاتی ہے اور اپنے لیے کپڑے نکال کر سیدھا واش روم میں فریش ہونے کے لیے چلی جاتی ہے۔ جہانگیر نیچے بنش کے ساتھ کچھ ڈسکس کر رہا ہوتا ہے کہ حیا سفید رنگ کی ایک خوبصورت سی شارٹ کرتی پہنے ہوئی تھی جس پر میرون رنگ کا کام ہوا تھا۔ اس کے ساتھ سفید رنگ کا فلیپر اور پیروں میں میرون رنگ کی تھوڑی سی سول والی سینڈل پہنے ہوئے سیڑھیوں سے نیچے اپنے کندھے پر دوپٹہ سیٹ کرتے ہوئے اتر رہی تھی۔ حیا کو اترتا دیکھ کر جہانگیر کی سرسری سی نظر پڑتی ہے۔ وہ جلدی سے نظریں ہٹا لیتا ہے، پھر اچانک سے دوبارہ حیا کی طرف دیکھتا ہے اور دیکھتا ہی رہ جاتا ہے۔ حیا کو سفید رنگ کے لباس میں ہی دیکھا تھا جب اسے وہ پسند آئی تھی، آج پھر وہ سفید رنگ کے لباس میں ملبوس تھی اور سمپل سے بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ حیا کے نیچے اترتے ہوئے بنش کو جہانگیر وہاں سے بھیج دیتا ہے اور خود حیا کی طرف دیکھتے ہوئے چلتا ہوا آتا ہے۔ حیا بھی آخری سیڑھی پر پہنچتی ہے تو جہانگیر کی طرف دیکھتی ہے جو کالے رنگ کے لباس میں ملبوس حیا کی طرف بڑھتے ہوئے آ رہا تھا۔ حیا اس کی طرف دیکھتی ہے اور سیڑھیوں سے نیچے اتر جاتی ہے۔ چلیں؟ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھتا ہے۔ حیا ہاں میں سر ہلا دیتی ہے اور دونوں باہر کی طرف چل پڑتے ہیں۔ جہانگیر اپنے کسی گارڈ کو ساتھ نہیں لے کر گیا تھا، آج وہ حیا کے ساتھ اکیلے ہی وقت گزارنا چاہتا تھا۔ حویلی سے نکل کر دونوں سیدھا گاڑی میں جا بیٹھتے ہیں اور جہانگیر گاڑی چلا کر ایک خوبصورت سے ریسٹورنٹ کا راستہ اختیار کرتے ہیں۔ حیا ہوتے راستے کھڑکی کھول کر کھڑکی سے باہر دیکھتی رہتی ہے۔ حیا پورے راستے ایک بار بھی جہانگیر کی طرف نہیں دیکھتی ہے اور جہانگیر کے پورے راستے نظر کبھی راستے پر تو کبھی حیا پر ہوتی ہے۔ ریسٹورنٹ پہنچنے کے بعد گاڑی پارکنگ میں پارک کر کے جہانگیر اپنی طرف سے گاڑی سے اترتا ہے اور حیا اپنی طرف سے گاڑی سے اتر کر جہانگیر حیا کی طرف آتا ہے اور دونوں ریسٹورنٹ کی طرف بڑھنے لگتے ہیں۔ حیا اپنے چاروں طرف دیکھتے ہوئے اندر کی طرف بڑھتی ہے اور جہانگیر اس کی ٹمٹماتی ہوئی نظروں کو دیکھتے ہوئے مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے۔ دونوں اندر ریسٹورنٹ کی طرف بڑھتے ہیں۔ پورا ریسٹورنٹ خالی پڑا تھا۔ حیا شوق نظروں سے پہلے ریسٹورنٹ کو دیکھتی ہے اور پھر جہانگیر کو دیکھ کر سمجھ گئی تھی کہ یہ سب اس نے کیا ہے۔ حیا جہانگیر کی طرف دیکھتے ہوئے گہری سانس لیتے ہوئے جہانگیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ حیا اور جہانگیر دونوں سیکنڈ فلور پر جا کر شیشے کی ایک بڑی سی دیوار کے سامنے جا بیٹھے۔ جس دیوار کے سامنے جا بیٹھتے ہیں، جس شیشے کی بڑی سی دیوار کے سامنے جا بیٹھے، اس کے سامنے کا منظر بے حد خوبصورت تھا۔
ہر طرف ہریالی ہی ہریالی، رنگ برنگے پھول تھے، بڑے ہرے درخت جو تیز ہواؤں سے لہرا رہے تھے۔ حیا اپنی سوجی ہوئی آنکھوں سے وہ رو رو کر کافی موٹی پڑی تھی، آنکھوں میں پانی ابھی بھی جمع ہوا تھا۔ حیا اپنی خوبصورت آنکھوں میں سامنے کی خوبصورتی جو اتار رہی تھی، ان کی طرف دیکھتے ہی حیا کی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ حیا کو ہریالی بہت پسند تھی، پر جہانگیر کی پوری حویلی میں ہریالی نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ حیا کو خوبصورت منظر کو اپنی آنکھوں میں اتار رہی تھی، وہی سامنے بیٹھے ہوئے جہانگیر اپنے سامنے بیٹھے ہوئے خوبصورت شخص کو دیکھتے ہوئے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک بخش رہا تھا۔ حیا سامنے سے نظریں ہٹاتی تو ریسٹورنٹ کی وہ غور سے دیکھنے لگ جاتی، اور پورا ریسٹورنٹ سفید رنگ کا تھا، بہت ہی پیارا، خوبصورت سا، چاروں طرف پرسکون ماحول تھا۔ حیا ادھر ادھر دیکھنے کے بعد اپنے سامنے بیٹھے ہوئے شخص کی طرف دیکھتی ہے جو اسی کو دیکھتے جا رہا تھا۔ حیا اپنی بڑی بڑی آنکھیں کیے سے کیا ہوا اشاروں میں پوچھتی ہے، تمہیں ہریالی پسند ہے؟ جہانگیر تھوڑا آگے کی طرف جھک کر ہاتھوں کے چاکر کی طرف اشارہ کرتا ہے، حیا کو دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ حیا بھی پہلے باہر کی طرف دیکھتی ہے اور پھر ہلکا سا مسکرا کر ہاں میں سر ہلا دیتی ہے۔ آپ کیوں پوچھ رہے ہیں؟ حیا اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے سوال کرتی ہے۔ جواب پھر سے کرسی سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھ گیا تھا۔ بس ایسے ہی، جہانگیر مختصر سا جواب دیتا ہے۔ حیا پھر مزید کچھ نہیں پوچھتی ہے، وہ دوبارہ باہر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ اس کا باہر ٹھنڈی ہوا میں جانے کا دل کر رہا تھا، اتنے میں ریسٹورنٹ کا شیف خود وہاں ان کا آرڈر لینے کے لیے آتا ہے۔ ایسے مت دیکھو ورنہ مجھے اسے بھی مارنا پڑے گا۔ حیا اس شیف کی طرف اچانک سے پکڑ کر اسے دیکھ رہی ہوتی ہے تو جہانگیر سخت لہجے میں کہتا ہے۔ اس کی بات پر حیا جلدی سے اپنی نظریں اس سے ہٹا لیتی ہے اور جہانگیر کو گھور کر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ شیف ان کو کارڈ پکڑاتا ہے اور خود کچھ قدم دور جا کر کھڑا ہو جاتا ہے۔ کیا کھاؤ گی؟ جہانگیر کارڈ پر دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ آپ کا گوشت، حیا منہ بناتے ہوئے آہستہ سی آواز میں کہتی ہے، پر جہانگیر اس کی بات سن لیتا ہے۔ کیا پیو گی؟ جہانگیر اب حیا کی طرف دیکھتے ہوئے اس سے پوچھتا ہے۔ آپ کا خون۔ حیا کو اب کی بار کی طرف حیا اب باہر کی طرف دیکھ کر اپنا ہاتھ اپنی تھوڑی کے نیچے رکھتے ہوئے اس کی طرف بیٹھے ہوئے کہتی ہے، میری جان، یہ ساری رومانٹک باتیں مجھے کھانے کے بعد گھر جا کر رات کو کرنا، پھر میں تمہیں سب کھلاؤں گا، اپنا گوشت بھی اور اپنا خون بھی پلاؤں گا۔ جہانگیر حیا کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے تو حیا ایک نظر اس کی طرف دیکھتی ہے اور پھر جلدی سے اپنی نظریں چھکا لیتی ہے۔ وہ اس کی بات کا مطلب سمجھ کر اپنی نظریں چھکائے ہوئے بیٹھ گئی تھی۔ اب بتاؤ، اس میں دیکھ کر کیا کھاؤ گی؟ جہانگیر کارڈ حیا کی طرف بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، مجھے کیا پتا یہاں کا کیا اچھا ہے، آپ کو جو اچھا لگتا ہے وہ منگوا لیں، میں کھا لوں گی۔ حیا رکھ کر ٹیبل پر رکھ کر سرکاتی ہوئی جہانگیر کی طرف واپس بڑھا دیتی ہے۔ جہانگیر اس میں دیکھتے ہوئے کھانے کا آرڈر دینے لگتا ہے۔ کچھ ہی پلوں میں کھانا آ جاتا ہے۔ حیا کھانے کی طرف دیکھ کر گندا سا منہ بناتی ہے، اسے اٹالین کھانا بالکل پسند نہیں تھا۔ اس کا دل تو پاکستانی کڑھائی گوشت، اچار گوشت، بریانی کھانے کو کر رہا تھا، اس نے بنائی بھی تھی، ہر اس دن اسے کھانی نصیب نہیں ہوئی تھی۔ حیا گندا سے منہ دیکھ کر جہانگیر اپنی ہنسی دبانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اف، ایک تو مجھے اتنی ساری بھوک لگی ہوئی ہے، میرے سامنے کھانا آیا بھی تو کیسا؟ حیا ویسے ہی گندی سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر بمشکل اپنی ہنسی دباتے ہوئے حیا کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے کی کوشش کرتا ہے، وہ جانتا اگر حیا نے اسے غصے میں ہنستے ہوئے دیکھ لیا تو وہ کھانا نہیں کھائے گی۔ حیا کھانا ٹرائی تو کرو، اچھا ہے نا، پسند آئے گا تمہیں، جہانگیر سے انسسٹ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ جہانگیر جس کی شکل ہی اچھی نہیں ہے وہ کھانے میں کیسے مزیدار ہو سکتا ہے؟ حیا افسردگی سے کہتی ہے، تو شکل تو تمہیں میری بھی پسند نہیں ہے، پر یقین مانو کھانے میں بھی بہت لذیذ ہوں۔ جہانگیر اپنے ہونٹوں کو دباتے ہوئے کہتا ہے تو حیا اس کی بات پر سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے اور چپ چاپ کھانا شروع کر دیتی ہے۔ حیا جب کھانے لگتی ہے تو اسے وہ پسند آتا ہے۔ حیا ایک نظر جہانگیر کو دیکھتی ہے اور پھر مزے سے کھانا کھانے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کچھ ہی نوالے کھاتا ہے، حیا کی پلیٹ
خالی ہوتے دیکھ کر اپنا کھانا بھی اس کی پلیٹ میں ڈال دیتا ہے۔ حیا کو پتہ نہیں چلتا وہ جہانگیر کا کھانا بھی کھا چکی تھی۔ حیا کھانا کھا کر کرسی سے اپنی پشت ٹکائے اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے پانی کا گلاس منہ سے لگاتی ہے اور ایک ہی سانس میں پورا گلاس پانی کا پی جاتی ہے۔ پانی پی کر زور سے گلاس ٹیبل پر رکھتی ہے اور پھر جہانگیر کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے، جو دونوں ہاتھ سینے پر باندھے ہوئے مسلسل اسے ہی دیکھے جا رہا تھا۔ کچھ اور کھانا ہے؟ جہانگیر اس سے پیار سے پوچھتا ہے۔ چاکلیٹ کیک۔ حیا اپنی شہادت کی انگلی اٹھاتے ہوئے معصوم سی شکل بنا کر کہتی ہے۔ جہانگیر شیف کو بلاتا ہے اور اسے ایک چاکلیٹ کیک لانے کا آرڈر دیتا ہے۔ حیا تجسس سے اس کی طرف دیکھتی ہے اور شیف کے جانے کے بعد جہانگیر کی طرف متوجہ ہو کر اسے پوچھتی ہے۔ سنیں، حیا دھیمے لہجے میں اسے پکارتی ہے۔ کہیں؟ جہانگیر بھی اسی لمحے میں جواب دیتا ہے۔ کیا اس ریسٹورنٹ کا ایجنٹ خراب ہے جو انہوں نے کوئی ویٹر نہیں رکھا ہوا؟ حیا ہلکی سی آواز میں کہتی ہے کہ کہیں وہ اس کی باتیں سن نہ لے۔ حیا جہانگیر کی طرف جھک کر اس سے پوچھتی ہے۔ نہیں تو ان کا بجٹ بہت اچھا ہے، یہاں کے مالک کا پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہے، اس کے علاوہ یہاں کوئی اور کھانے نہیں آتا ہے۔ جہانگیر بھی سرگوشی نما انداز میں جواب دیتا ہے۔ حیا اس کی بات سن کر واپس پیچھے ہو کر کرسی سے ٹیک لگا لیتی ہے۔ اسے جہانگیر کی بات سمجھ نہیں آتی ہے اور پھر دوبارہ اسی انداز میں اسے پوچھتی ہے۔ تو یہاں کے مالک نے آپ کو کیسے یہاں آنے دیا اگر یہ ان کا پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہے؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے پوچھتی ہے اور پوچھتے پوچھتے خود ہی خاموش ہو جاتی ہے اور بڑی بڑی آنکھیں کیے جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جو میں سوچ رہی ہوں کیا وہ سچ ہے؟ حیا اپنی آنکھوں کو بڑا بڑا کیے ہوئے جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ حیا میری جان، جو تم سوچ رہی ہو وہ سچ ہے۔ جہانگیر مسکراتے ہوئے حیا کو جواب دیتا ہے اور حیا شوق نظروں سے اس کو دیکھنے لگ جاتی ہے۔ آپ اتنے امیر ہیں کیا جو اپنے لیے پرائیویٹ ریسٹورنٹ ہی بنا لیا؟ حیا تجسس سے جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ ہاں، تمہارا شوہر اتنا امیر ہے کہ وہ کچھ بھی خرید سکتا ہے، جہانگیر حیا کو آنکھ مارتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنے میں حیا کے لیے چاکلیٹ کیک بھی آ جاتا ہے۔ شیف حیا کے سامنے کیک کی پلیٹ رکھتا ہے۔ حیا وہ پلیٹ پکڑتے ہوئے اس کا شکریہ ادا کرتی ہے۔ شکریہ بھائی آپ کا، حیا کہہ کر جلدی سے کیک کھانے لگ جاتی ہے۔ حیا کی شکل دیکھ دیکھ کر جہانگیر کی ہنسی کنٹرول نہیں ہو رہی تھی اور جہانگیر اب کی بار کھل کر ہنس پڑا۔ اس کی ہنسی کی آواز سن کر حیا گھورتے ہوئے اس کو دیکھتی ہے اور اپنا منہ دوسری طرف کیے کیک کھانے لگ جاتی ہے۔ حیا کیک کھا ہی رہی ہوتی ہے کہ جہانگیر نے موبائل پر بار بار بنش کی کال آنے لگ جاتی ہے جسے وہ 2-3 بار اگنور کرتا ہے، پر ایک بار اور کال آنے پر اس کی کال اٹھا لیتا ہے اور حیا سے دور جا کر فون پر بات کرنے لگ جاتا ہے۔ فون پر بات کرتے ہوئے جہانگیر غصے میں جاتا ہے اور حیا کے پاس آ کر اسے چلنے کا کہتا ہے۔ حیا کا کیک بھی ختم ہو چکا تھا، وہ بھی جلدی سے اس کے ساتھ چل پڑتی ہے۔ حیا اور جہانگیر جیسے ہی ریسٹورنٹ سے باہر نکلتے ہیں تو سامنے کھڑے ہوئے وہاں کے ورکرز انہیں دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر ان سب کو اگنور کرتا ہے پر حیا ان سب کو دیکھے جا رہی تھی۔ جہانگیر لمبے لمبے ڈاگ پھرتا ہوا گاڑی کو پارکنگ سے باہر نکالنے کے لیے چلتا ہے اور حیا اس کے پیچھے پیچھے چل رہی ہوتی ہے۔ چلتے چلتے اس کے الٹے پیر میں پہنی ہوئی سینڈل سائڈ سے ٹوٹ جاتی ہے، جس کی وجہ سے حیا لڑکھڑانے لگ جاتی ہے۔ گرتے ہوئے وہ جہانگیر کو آواز لگاتی ہے۔ اس کی آواز سن کر جہانگیر رکتا ہے اور پلٹ کر حیا کی طرف دیکھتا ہے۔ کیا ہوا؟ اور وہیں سے بلند آواز لگا کر اسے پوچھتا ہے۔ وہ میری سینڈل ٹوٹ گئی ہے، حیا سینڈل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر جو تقریباً گاڑی کے پاس پہنچ چکا تھا واپس مڑتا ہے اور حیا کے پاس آتا ہے۔ حیا کی طرف لمبے لمبے ناک بھرتا ہوا آتا ہے اور آ کر سیدھا گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھتے ہوئے اپنی جیب سے رومال نکال کر بچھا دیتا ہے۔ حیا اسے ایسے اپنے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھتے ہوئے دیکھ کر اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہونے لگ جاتی ہیں۔ آس پاس کھڑے ہوئے لوگ بھی ڈیول کو اس طرح جھکا ہوا دیکھ کر کھلے منہ کے ساتھ ایک دوسرے کو یہ شکل دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ جہانگیر حیا کا پیر اس کی سینڈل سے نکال کر اپنے رومال پر رکھتا ہے
اور اس کی سینڈل کو ٹھیک کرنے لگ جاتا ہے۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ حیا ادھر ادھر کھڑے ہوئے لوگوں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے جو انہی کی طرف دیکھے جا رہے تھے۔ جہانگیر چھوڑ دیں اسے، آپ اٹھ جائیں، سب دیکھ رہے ہیں، حیا بکلاتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کی سانسیں اسے ایسے دیکھ کر اکھڑنے لگتی ہیں۔ وہ جہانگیر کو کبھی اپنے سامنے جھکا ہوا دیکھنے کا تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ جہانگیر اٹھ جائے نا پلیز، حیا رکو سیٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا ریکویسٹ کرتے ہوئے کہتی ہے۔ حیا کا ہو گیا، حیا بس ایک سیکنڈ رکو۔ جہانگیر کا پورا فوکس اس کے چینل پر تھا۔ جہانگیر سب دیکھ رہے ہیں، کیا سوچیں گے آپ کے بارے میں؟ حیا اسے اٹھانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، یہی سوچیں گے کہ لڑکی کتنی بہادر ہے، اٹلی کے سب سے بڑے خطرناک گنڈے کو کیسے اپنے قدموں میں جھکایا ہوا ہے۔ جہانگیر کہتا ہوا ایک نظر اٹھا کر مسکراتے ہوئے حیا کو دیکھتا ہے۔ حیا بھی اسے دیکھ کر مسکرا دیتی ہے۔ آپ کی سمجھ کے لیے اچھا نہیں ہے یوں سر عام میرے قدموں میں سر جھکا کر بیٹھنا۔ حیا اس کی طرف مسکراتے ہوئے نظروں سے دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر دشمنوں کے سامنے سر جھکانے والوں میں سے نہیں ہے، پر اپنی بیوی کے سامنے سر جھکاتے ہوئے اسے کوئی شرمندگی محسوس نہیں ہوتی۔ جہانگیر کہتا ہوا حیا کے پیر میں اسے واپس سینڈل پہنا دیتا ہے اور اس کے پیروں میں بچھتا ہوا رومال اٹھا کر فولڈ کر کے واپس اپنی جیب میں ڈال دیتا ہے۔ اب ٹھیک ہے؟ جہانگیر کے پیروں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے۔ میں ننگے پیر بھی جا سکتی تھی جہانگیر، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ میرے ہوتے ہوئے تم ننگے پیر کبھی نہیں چلو گی، میں تمہیں ننگے پیر چلنے نہیں دوں گا کبھی۔ جہانگیر کی بات پر حیا کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگ گئی تھی، پر وہ جہانگیر کو فیل نہیں کرواتی۔ گھر چلیں؟ جہانگیر حیا سے نرم لہجے میں پوچھتا ہے۔ چلیں، کہتے ہوئے حیا اپنا سر بھی ہلا دیتی ہے اور دونوں گاڑی میں بیٹھ کر واپس جانے کے لیے نکل پڑتے ہیں۔ جہانگیر اور حیا جیسے حویلی پہنچتے ہیں، بنش انہیں آتا ہوا دیکھ کر دوڑتے ہوئے دروازے پر آ کھڑی ہوتی ہے۔ حیا سے دروازے پر کھڑا دیکھ کر سمجھ جاتی ہے کہ اسے بہت ہی زیادہ ضروری کام ہے جہانگیر سے، اس لیے وہ اتنی بے صبری سے اس کا انتظار کر رہی تھی۔ حیا اور جہانگیر جیسے ہی دروازے پر پہنچتے ہیں، حیا بنش کو دیکھ کر سلام کرتی ہے اور اوپر کمرے کی طرف جانے لگتی ہے۔ جہانگیر بھی حیا کو جاتا دیکھ کر اسے روکتا ہے۔ حیا کے جانے کے بعد کچھ پل بعد وہ دونوں بھی اپنے آفس کی طرف بڑھنے لگے۔ آفس میں جاتے ہی بنش جہانگیر کو ساری بات بتانے لگتی ہے، اسی آدمی کے بارے میں جو ان پر بات بات پر حملے کروا رہے تھے۔ جہانگیر اور بنش کو سارا دن آفس میں لگ جاتا ہے ان کی معلومات اکٹھی کر کے اسے پکڑنے کا پلان بنانے میں۔ اتنے میں حیا نہ جانے کتنی بار جہانگیر کے آفس کے چکر بھی کاٹ چکی تھی، پر اندر جانے کی ہمت نہیں کر پا رہی تھی۔ ٹھیک ہے بنش، تم کل کی ٹکٹس بک کرواؤ، ہم لوگ کل ہی چائنا جائیں گے۔ اور حیا؟ بنش جہانگیر سے پوچھتی ہے۔ حیا ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، وہ یہیں رہے گی۔ جہانگیر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے دو ٹوک لہجے میں کہتا ہے۔ بنش سے اس لہجے میں اس لیے کہہ رہا تھا کیونکہ اس نے کبھی حیا کا نام لینے کی اجازت نہیں دی تھی۔ حیا ہمت کر کے جہانگیر کے آفس کے دروازے پر جاتی ہے، دستک دینے والی ہوتی ہے کہ اندر سے آنے والی آوازوں پر اپنا نام سن کر وہ رک جاتی ہے اور دروازے پر دستک نہیں دیتی اور باتیں سننے لگ جاتی ہے۔ پر ڈیول، اگر ہم اس کو یہاں اکیلا چھوڑ کر جائے گا تو وہ ہمارے لیے یہاں کوئی کم کریٹ نہ کرتے۔ اگر وہ بھاگ گئی تو؟ بنش حیرانگی سے تھوڑا پاس آ کر اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی۔ حیا بات مکمل بھی نہیں سنتی ہے اور وہاں سے چلی جاتی ہے۔ پر بنش، وہاں بھی تو خطرہ ہے، میں حیا کو خطرے میں نہیں ڈال سکتا خود کی وجہ سے دوبارہ۔ جہانگیر بنش سے دور ہو کر صوفے سے اپنا کوٹ اٹھاتے ہوئے کہتا ہے۔ سر، اگر اسے یہاں سے کوئی خطرہ ہو گیا تو تم کیا کرو گے؟ بنش کی بات پر جہانگیر کے جاتے قدم رک گئے تھے۔ وہ رک کر پلٹ کر بنش کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے، تو پھر اس کی ٹکٹ بک کروا دو، میں اکیلا چھوڑ کر نہیں جاؤں گا۔ جہانگیر کہتے ہوئے ایک بار پھر دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے رک جاتا ہے اور بنش کی طرف پلٹ کر دیکھتے ہوئے کہتا ہے، گڈ۔ جہانگیر کی بات پر بنش حیرانگی سے اسے دیکھنے لگتی ہے۔ گڈ واٹ؟ بنش حیرانگی
حیران آنکھوں سے اسے دیکھتے ہوئے اس کی پوچھتی ہے، تمہاری اردو کافی بہتر ہو گئی ہے، گڈ۔ جہانگیر بنش کی تعریف کرتا ہے اور وہ بھی پھٹی ہوئی آنکھوں سے اس کو دیکھتی رہتی ہے۔ بیول پاگل ہو رہا ہے پیار میں، بنش جہانگیر کو جاتے ہوئے دیکھ کر گہری سانس لیتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں آتا ہے تو حیا کی طرف دیکھتا ہے جو صوفے پر اپنے پیر لٹکائے ہوئے کسی گہری سوچ میں ڈوبی ہوئی تھی۔ جہانگیر کے اندر آنے پر وہ سیدھی ہو کر بیٹھتی ہے۔ جہانگیر کمرے میں داخل ہوتا ہے تو کمرے کا دروازہ اندر آتے ہوئے بند کر دیتا ہے۔ ہاتھ میں پکڑا ہوا کوٹ اٹھا کر صوفے پر پھینکتا ہے اور خود ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے۔ شیشے میں سے حیا کو دیکھتا ہے اور دیکھتے ہوئے اسے کہتا ہے، پیکنگ کر لو، کل ہم لوگ چائنا جا رہے ہیں۔ چائنا؟ خیریت؟ حیا بھی اسے شیشے میں دیکھتے ہوئے اسے سوال کرتی ہے۔ ہاں، میرا تھوڑا کام ہے اس لیے جانا ہے۔ حیا جہانگیر کی بات بیچ میں کاٹ کر خود بول پڑتی ہے، تو آپ چلے جائیں، مجھے کہیں نہیں جانا۔ حیا کہتے ہوئے اپنے دونوں پیر صوفے کے اوپر رکھ لیتی ہے۔ جانا پڑے گا تمہیں میرے ساتھ، تمہیں یہاں اکیلا نہیں چھوڑ سکتا۔ کیوں؟ آپ کو ڈر ہے کہ میں آپ کے جانے کے بعد یہاں سے بھاگ جاؤں گی؟ حیا تلخ لہجے میں پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا جواب نہیں دیتا اور اس کی طرف چلتے ہوئے آتا ہے اور ایک ہاتھ صوفے پر رکھے ہوئے حیا کی طرف جھکتا ہے۔ حیا اسے اپنے قریب آتا دیکھ کر صوفے کے بیک پر اپنی پشت لگا لیتی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ حیا تم مجھے چھوڑ کر کہیں نہیں جاؤ گی۔ جہانگیر دوسرے ہاتھ سے حیا کے چہرے کو پکڑتے ہوئے کہتا ہے، مجھ پر یقین مت کرے، میں بہت بری طرح توڑ دوں گی اسے۔ حیا صاف صاف لفظوں میں کہتی ہے، نہیں، تم نہیں توڑو گی کبھی، نہ مجھے اور نہ ہی میرے یقین کو، اس بات پر مجھے بے حد یقین ہے۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے ماتھے پر اپنے لب رکھ دیتا ہے۔ حیا حیرانگی سے پورے راستے باہر کی طرف دیکھتے ہوئے آ رہی تھی اور جہانگیر پورے راستے اس کی طرف نہیں دیکھتا ہے۔ یہ بات حیا کو محسوس کر رہی تھی پر فیل نہیں کروا رہی تھی۔ سب لوگ گیسٹ ہاؤس پہنچ چکے تھے۔ گیسٹ ہاؤس بہت ہی زیادہ خوبصورت سفید رنگ میں ملبوس تھا۔ آس پاس ہریالی ہی ہریالی تھی اور چاروں طرف ایک گارڈ پر بلیک کلر کے سوٹ بوٹ پہنے ہوئے ہاتھوں میں گنز پکڑے ہوئے کھڑے تھے۔ حیا یہ سب دیکھ کر سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہاں کیا ہونے والا ہے۔ اندازہ ہو رہا تھا پر کوئی بھی بات کلیئر نہیں تھی۔ حیا وہ سب دیکھ کر بہت خوش ہو گئی تھی۔ آج اتنے وقت بعد وہ کھلی ہوا میں سانس لے رہی تھی۔ حیا کو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ جہانگیر حیا کو مسکراتے ہوئے دیکھتا ہے پر اس کے دیکھنے سے پہلے ہی اپنی گردن موڑ لیتا ہے۔ حیا بھی مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھتی ہے پر اسے دوسری طرف سے دیکھتے ہوئے وہ اپنے چہرے کی مسکراہٹ غائب کر لیتی ہے۔ جہانگیر کو اندر کی طرف بڑھتے دیکھتے ہوئے حیا بھی اس کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ گیسٹ ہاؤس زیادہ بڑا نہیں تھا پر دیکھنے میں بہت ہی زیادہ خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس کے چاروں طرف کی ہریالی یہاں پر چار چاند لگاتی تھی۔ اگر جہانگیر اس جگہ پر پہلے بھی آیا ہوتا تو آج یہاں ہریالی نہیں ہوتی۔ جہانگیر نے چائنا آنے سے پہلے ہی یہ جگہ خریدی تھی۔ اسے ہوٹلوں میں رہنا پسند نہیں تھا۔ حیا جہانگیر کے پیچھے پیچھے چلتی ہوئی کمرے میں جا پہنچتی ہے۔ حیا چل تو جہانگیر کے پیچھے رہی تھی پر اس کی نظریں آس پاس کی چیزوں اور لوگوں کا جائزہ لے رہی تھی۔ حیا جہانگیر کے پیچھے چل رہی تھی۔ جہانگیر جیسے ہی کمرے کے دروازے پر جا کر رکتا ہے اسے کھولنے کے لیے، حیا دوسری طرف دیکھتے ہوئے چلتی ہوئی آتی ہے اور سیدھا جہانگیر کی کمر پر جا لگتی ہے۔ جہانگیر حیا کو ایک نظر گھور کر دیکھتا ہے اور دروازہ کھول کر اندر کی طرف بڑھ جاتا ہے۔ جہانگیر اندر جاتا ہے اور اپنا کوٹ اتار کر صوفے پر پھینک دیتا ہے اور خود بھی صوفے سے اپنی پشت ٹکائے اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے ہوئے اندر کی طرف آتی ہے۔ جہانگیر کو ایسے بیٹھا دیکھ کر اپنا کوٹ بھی اتار کر بیڈ پر رکھتی ہے اور خود چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے جہانگیر کے سرہانے آ کھڑی ہوتی ہے۔ کیا ہوا آپ کو؟ حیا کے سوال پر جہانگیر آنکھوں سے ہاتھ ہٹائے اس کی طرف دیکھتا ہے اور پھر اس کے کپڑوں کی طرف۔ حیا اس کی نظریں اپنے کپڑوں پر محسوس کرتے ہوئے گہری سانس لیتی ہے۔ آپ کو میں ان کپڑوں میں اچھی نہیں لگ رہی کیا؟ حیا ٹمٹماتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ جہانگیر اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیتا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگتا ہے اور جا کر کمرے کا دروازہ بند کر کے حیا کی طرف بڑھتا ہے۔ حیا اسے اپنی طرف آتا دیکھ کر برابر اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ میں تم سے ناراض تھا سارا دن، جہانگیر اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے۔ میں جانتی ہوں، حیا اس کی طرف بڑھتے ہوئے قدموں کو دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔
تو تمہیں مجھے منانا نہیں چاہیے تھا، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے سامنے جا کھڑا ہوتا ہے، اپنے دونوں ہاتھ اپنی کمر کے پیچھے باندھتے ہوئے۔ آپ غلط بات پر مجھ سے ناراض ہوں گے تو میں آپ کو نہیں مناؤں گی، حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ کون سی غلط بات کی تم بات کر رہی ہو؟ جہانگیر حیا کی طرف ایک قدم بڑھاتے ہوئے کہتا ہے، آپ مجھ سے میرے کپڑے کو لے کر ناراض ہوئے ہیں، یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ حیا بڑی بڑی آنکھیں کرتے ہوئے کہتی ہے، تم سے کس نے کہا کہ میں تمہارے کپڑوں کی وجہ سے تم سے ناراض ہوں؟ جہانگیر کی بات پر حیا بڑی بڑی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھنے لگ جاتی ہے۔ تو کیا یہ بات نہیں ہے؟ حیا حیرانگی سے پوچھتی ہے۔ بالکل بھی نہیں ہے۔ وہ کیا ہے نا میری جان، تم مجھے ابھی اچھے سے جان نہیں پائی ہو۔ میں تھوڑا ماڈرن ٹائپ کا ڈیول ہوں، دقیانوسی سوچ کا مالک نہیں ہوں میں کہ لڑکیاں ایسے کپڑے نہیں پہن سکتی۔ تو پھر آپ نے مجھے منع کیوں کیا تھا ایسے کپڑے نہیں پہننے سے، ایسے کپڑے پہننے سے؟ حیا جہانگیر کی بات کاٹ کر اسے پوچھتی ہے۔ وہ کیا ہے، مجھے پتا تھا کہ تم ہر سوٹ میں کمال لگو گی، چاہے تم ویسٹرن پہنو یا دیسی، بس مجھے اس میں زیادہ پسند آتی ہو، کیونکہ جب میں نے تمہیں پہلی بار دیکھا تھا تو تم ان سفید رنگ کے جوڑے میں سر پر دوپٹہ لی، ہاتھ میں گلاب کا پھول پکڑے ہوئے بالکل پری لگ رہی تھی، اور میں اس پری کو ایک نظر میں دیکھتے اس پر اپنا دل ہار بیٹھا تھا، اور پوری زندگی اس پری کو اس طرح کے لباس میں دیکھنا چاہتا تھا میں۔ جہانگیر کہتے ہوئے حیا کے پاس آ گیا تھا اور اس کا چہرہ ہاتھوں میں پکڑے ہوئے پیار سے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر مسکرا دیتی ہے، لیکن جیسا تمہیں پسند ہے تم ویسا ہی کرنا، جو پہننا چاہتی ہو وہ پہنو، اگر تمہارا دل نہ کرے تو میرے سامنے کپڑے پہننے کی ضرورت بھی نہیں ہے، میں کچھ نہیں کہوں گا تمہیں، پکا۔ جہانگیر کی بات سن کر حیا اس کے ہاتھوں سے اپنا چہرہ چھڑواتی ہے اور جہانگیر کے بازو پر زور سے تھپڑ دے مارتی ہے، اسے بازو پر جہاں چوٹ کی وجہ سے درد تھا۔ جہانگیر حیا کے تھپڑ مارنے پر اپنا بازو پکڑے صوفے پر بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ زور سے لگ گیا؟ خون تو نہیں آ رہا ہے، دکھائیں مجھے۔ حیا جہانگیر کے پاس صوفے پر بیٹھتے ہوئے فکر مندی سے کہتی ہے۔ جہانگیر ایک نظر اٹھ کر حیا کا ڈرا ہوا چہرہ دیکھتا ہے اور اسے دیکھتے ہوئے اپنی باہوں میں قید کر لیتا ہے۔ ناٹک کر رہے ہیں آپ؟ حیا جہانگیر کی طرف منہ کرتے ہوئے اس کے پیر پر زور سے اپنا پیر مار کر کھڑی ہوتی ہے۔ نوٹنکی کہیں گے، کیسے 2 نمبر ڈیول ہیں آپ، تو شرم ہی نہیں آتی ہے اپنی بیوی کو یوں تنگ کرتے ہوئے، اللہ پوچھیں گے آپ کو، صبر کرے ذرا۔ حیا غصے میں گھڑتی ہوئی کہتی ہے، اور کتنی گندی گندی باتیں کرتے ہیں آپ مجھ سے، دیکھیں سدھر جائیں، ورنہ اگر میں پولیس والی بن گئی نا تو آپ کے لیے بہت مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ حیا اپنا ایک ہاتھ کمر پر رکھتی ہے اور دوسرے ہاتھ کے شہادت کی انگلی اٹھا کر وارن کرنے والے انداز میں کہتی ہے، ارے میری بیوی، اگر میں تم سے گندی گندی باتیں نہیں کروں گا تو کیا وہ باتیں کرنے کے لیے میں دوسری بیوی لے کر آؤں؟ جہانگیر حیا کی انگلی کو پکڑ کر اس کا رخ موڑ کر اس کی کمر اپنے سینے سے لگائے اپنی قید میں لیے ہوئے کہتا ہے، لے آئیں دوسری بیوی، کوئی مسئلہ نہیں ہے مجھے۔ حیا کے جواب پر جہانگیر حیران ہو کر اس کی طرف دیکھنے لگ جاتا ہے۔ حیا اپنے آپ کو اس کی قید سے چھڑواتی ہوئی اپنا منہ اس کی طرف کیے ہوئے کہتی ہے، کیا مطلب ہے تمہیں ذرا فرق نہیں پڑے گا اگر میں دوسری شادی کر لوں یا کسی اور لڑکی کو تمہاری سوتن بنا کر لے آؤں؟ جہانگیر حیرانگی سے دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، ہاں مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے، آپ شوق سے کر لیں دوسری شادی، اول تو کوئی آپ کو اپنی بیٹی نہیں دے گا، لیکن پھر بھی آپ کو لڑکی مل گئی، بس زیادہ سے زیادہ میں کیا کروں گی، میں نا آپ کی شراب کی بوتل میں شراب نکال کر اس میں تیزاب بھر دوں گی، آپ کی کافی ساری شرابوں کا رنگ تقریباً تیزاب جیسا ہی ہوتا ہے، تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، پھر میں وہی شراب کی بوتل آپ کو آپ کی دوسری بیوی کے ساتھ ہونے والی ویڈنگ نائٹ پر گفٹ کے طور پر لا کر دوں گی، ایک ہی بار میں آپ دونوں ہی نپٹ جائیں گے اور میرا راستہ صاف رہے گا، آپ نہ ہی آئیں گے میرے پر آپ نہ ہی لے کر آئیں گے میرے اوپر سوتن، بات ختم۔ حیا ہاتھوں کو جھاڑتے ہوئے کہتی ہے تو سامنے کھڑے جہانگیر کے ہوش اڑ جاتے ہیں۔ جہانگیر شوق نظروں سے حیا کو دیکھتا ہے جو اس کی طرف دیکھتے ہوئے ہنس رہی ہوتی ہے۔ نہیں، تم مجھے یہ بھی تو کہہ سکتی تھی نا کہ جہانگیر میرے ساتھ کبھی ایسا مت کریے گا، میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی،
آپ میری پہلی اور آخری محبت ہیں، کیا تمہیں شراب کی بوتل میں تیزاب والی بات ضرور کرنی تھی؟ جہانگیر غصے والا منہ بنا کر کہتا ہے، کیا کہا؟ میں مر جاؤں گی آپ کے بغیر؟ منہ دیکھا ہے آپ نے اپنا؟ آپ کے لیے میں مر ہی نہ جاؤں کبھی، حیا ہنس کر کہتی ہی وہاں سے جانے لگتی ہے۔ تو جہانگیر اسے بازوں سے پکڑ کر اپنے پاس لے آتا ہے۔ میرے لیے تم نہیں مر سکتی ہو کیا؟ جہانگیر حیا کو اپنے چہرے کے قریب لا کر پوچھتا ہے۔ نہیں، میں آپ کے لیے کیوں مروں گی؟ میں کون سا آپ سے محبت کرتی ہوں؟ مرا تو محبتوں میں جاتا ہے، نفرت میں صرف جان لی جاتی ہے، اور میں یہاں صرف آپ کی جان لینے کے لیے آئی ہوں۔ حیا جہانگیر کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہتی ہے، اتنی نفرت کرتی ہوں مجھ سے؟ جہانگیر اس کی آنکھوں میں اپنی نظریں ہٹا کر اس کے ہونٹوں کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتا ہے، اب بھی پوچھ رہے ہیں کہ اب تک اندازہ نہیں لگا سکتے ہیں آپ میری نفرت کا؟ حیا اس کی نظروں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، جو نظریں اس کے ہونٹوں پر ٹکی ہوئی تھی، مجھے تمہاری نفرت کا تو اندازہ پہلے ہی بہت تھا، اب تو میں صرف تمہاری محبت کا اندازہ لگاتا ہوں جو تم مجھ سے کرتی ہو۔ میں آپ سے محبت نہیں کرتی ہوں، حیا دو ٹوک لہجے میں فوراً سے کہہ دیتی ہے، پر مجھے تو تمہاری آنکھوں میں خود کے لیے محبت تو صاف نظر آتی ہے، تو پھر آپ کو اپنی آنکھوں کا علاج کروانا چاہیے مسٹر ڈیول۔ آنکھیں کمزور ہو جائیں گی تو وقت کے ساتھ ساتھ دہشت بھی ختم ہو جائے گی۔ جہانگیر کی دہشت کے لیے اس کا نام ہی کافی ہے۔ جہانگیر حیا کے لبوں پر جھکنے ہی والا تھا کہ حیا جلدی سے پیچھے ہو جاتی ہے۔ اتنا صبر مت آزماؤ میرا حیا، اگر یہ ختم ہو گیا تو تمہارے لیے مشکلیں بڑھ جائیں گی۔ جہانگیر حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، صبر تو ہوتا آزمانے کے لیے جو آخری پل تک کیا گیا ہو، بہادر وہی کہلاتا ہے۔ اچھا تو بات بہادری کی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ مجھے تمہیں اپنی بہادری کا ایک چھوٹا سا نذرانہ دکھانا پڑے گا۔ جہانگیر حیا کی طرف بڑھتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنے لگتا ہے۔ وہ اس کے قریب جانے لگتا ہے، اتنے میں دروازہ بج پڑتا ہے۔ حیا دروازے بجنے پر ہنس پڑتی ہے اور جہانگیر غصے میں اپنے ہاتھ کی مٹھیاں بھینچ لیتا ہے۔ دروازہ کھولے، اپنی شرٹ کے بٹن نہ کھولیں، حیا ہنستے ہوئے کہتی ہے اور سیدھا جا کر واش روم میں گھس جاتی ہے۔ جہانگیر غصے میں دروازے پر جاتا ہے اور زور سے اسے کھول دیتا ہے۔ دروازے پر بنش کھڑی ہوتی ہے، اس کے پاس حیا اور جہانگیر کے سوٹ کیس موجود ہوتے ہیں۔ بنش انہیں اندر کی طرف کرتی ہے اور جہانگیر کو اپنے ساتھ لے جاتی ہے۔ جہانگیر کمرے کا دروازہ بند کیے بنش کے ساتھ چل پڑتا ہے۔ حیا واش روم سے باہر نکل کر آتی ہے اور آتے ہی یہاں وہاں دیکھنے لگ جاتی ہے۔ جہانگیر کو ڈھونڈا پر وہ کہیں نظر نہیں آیا۔ حیا اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے بیگوں کو دیکھتی ہے اور جا کر زمین پر بیٹھ کر اسے کھولنے لگتی ہے۔ ان میں سے اپنا ٹراؤزر شرٹ والا نائٹ سوٹ ہنستے مسکراتے ہوئے نکالتی ہے۔ اس کے چہرے پر خوشی کی رمق صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ہائے، اتنی خوشی تو مجھے آج سے پہلے لاہور میں کسی گنڈے کو پکڑنے کے بعد کبھی نہیں ہوئی، جتنی خوشی مجھے یہ کپڑے پہننے میں ہو رہی ہے۔ ہائے، جیتے رہو میرے پیارے کپڑے، اللہ تعالیٰ تمہیں لمبی زندگی دے، آمین۔ حیا ہنستے ہوئے کپڑے کو چومتے ہوئے اپنا بیگ کو بند کیے وہاں سے اٹھ کر سیدھا باتھ روم میں بھاگ کر جاتی ہے اور نئے کپڑے پہننے کے لیے۔ حیا اپنی دھن میں مگن جیسے ہی واش روم سے باہر نکلتی ہے، جہانگیر کو اچانک سے سامنے دیکھ کر ڈر جاتی ہے اور اپنے دل پر ہاتھ رکھے مضبوطی سے اپنی آنکھیں بند کر لیتی ہے۔ جہانگیر حیا کا کھلا ہوا سوٹ کیس بند کر کے اسے سائڈ پر رکھ رہا ہوتا ہے۔ ڈرا دیا آپ نے مجھے، حیا جہانگیر کو گھورتے ہوئے کہتی ہے۔ بھوت ہے کیا آپ؟ ابھی تو آپ یہاں نہیں تھے، اب اچانک سے واپس آ گئے، تو کیا چاہتی ہو؟ واپس نہیں آتا میں۔ جہانگیر اپنے کپڑے بھی سوٹ کیس میں سے نکال چکا تھا۔ جہانگیر ہلکے سے وہ کپڑے حیا کے سر پر مارتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اس کی بات پر منہ بناتے صوفے کی طرف بڑھنے لگتی ہے تو جہانگیر پلٹ کر اسے کپڑوں سے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے، شرافت سے بیڈ پر جا کر لیٹ جاؤ۔ اگر تمہیں میں نے یہاں اس صوفے پر سوتے ہوئے دیکھا جو کل رات ادھورا چھوڑ دیا تھا، آج رات وہ کام میں مکمل کر دوں گا، اور تم اچھے سے جانتی ہو مجھے نہیں روک سکتی ہو، جاؤ وہاں۔ جہانگیر بیڈ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا گندا سا منہ بنا کر بیڈ کی طرف چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہے۔ نہیں جا رہی ہو تم؟
جہانگیر پیچھے سے آواز لگاتا ہے تو اس کی آواز پر حیا جلدی سے بھاگ کر جاتی ہے۔ نہ، منہ تک کمفرٹر اوڑھ کر سیدھی لیٹ جاتی ہے۔ میں آ رہا ہوں، سونا مت، جہانگیر کہہ کر باتھ روم میں چلا گیا۔ حیا تھوڑا سا کمفرٹر آنکھوں سے ہٹا کر جہانگیر کو دیکھتی ہے۔ جب وہاں نہیں تھا، حیا اپنے منہ میں بڑبڑ کرتے ہوئے کروٹ لے کر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر واش روم سے نکلتا ہے، اسے بیڈ پر لیٹے ہوئے دیکھ کر کمرے کی ساری لائٹس بند کر دیتا ہے اور بیڈ کے سائڈ ٹیبل پر لگے ہوئے بلب کی روشنی ہلکی کر کے خود بھی بیڈ پر لیٹ جاتا ہے۔ حیا ہلکی ہلکی سی نیند کی گہرائیوں میں کھونے لگی تھی، وہ تھوڑا اور ان میں ڈوبنے لگی تھی کہ جہانگیر نے حیا کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے خود کے قریب کیا۔ اتنے میں حیا کی آنکھ کھل جاتی ہے، وہ اپنے پیٹ پر جہانگیر کا ہاتھ دیکھ کر اس پر تھپڑ مارتی ہے اور اسے ہٹانے کا کہتی ہے۔ حیا میری طرف منہ کرو۔ جہانگیر حیا کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اس کا رخ اپنی طرف موڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ میں نہیں موڑ رہی ہوں اور چھوڑے مجھے، حیا جہانگیر کا ہاتھ ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے کہتی ہے، پر وہ جیسے ہی اس کا ہاتھ ہٹاتی ہے جہانگیر اپنا ہاتھ دوبارہ رکھ لیتا ہے اس کے پیٹ پر۔ حیا غصے میں اٹھ کر بیٹھ جاتی ہے۔ کیا مسئلہ ہے مجھ سے دور ہو کر آپ سوتے کیوں نہیں ہیں؟ حیا بیڈ پر گھٹنوں کے بل ہو کر بیٹھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ کیونکہ مجھے ڈر لگتا ہے، اس لیے میں تمہارے ساتھ سوؤں گا۔ تم پولیس والی ہو نا، اور میری بیوی بھی ہو تم، مجھے پروٹیکٹ کرنا، جہانگیر کہتا ہوا ہاتھ بڑھا کر حیا کے ہاتھ پکڑنے کی کوشش کرتا ہے۔ نہیں، دماغ وغیرہ باتھ روم نکلتے ہوئے راستے میں کہیں گر تو نہیں کیا آپ کا؟ حیا گردن موڑ کر زمین کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے، نہیں تو میرے پاس ہی ہے۔ جہانگیر بھی زمین کی طرف دیکھتے ہوئے پھر معصومیت سے حیا کو دیکھتے ہوئے بولا، اف جہانگیر، کیوں تنگ کر رہے ہیں آپ مجھے؟ حیا چڑھ کر کہتی ہے۔ حیا کو بہت غصہ آ رہا تھا، مجبوراً وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہی تھی۔ ہاں تو سو جاؤ نا میرے پاس، میں کون سا تمہیں سونے سے منع کر رہا ہوں۔ میں نہیں سو رہی، مجھے بھوک لگی ہے، میں باہر جا رہی ہوں کچھ کھانے کے لیے، حیا کہہ کر جہانگیر کو تکیہ مار کر باہر چلی جاتی ہے۔ باہر جیسے جاتی ہے اسے ماحول میں کچھ عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ حیا سے اگنور کرتی ہوئی کچن کی طرف بڑھتی ہے تو پورے کچن میں گیس کی اسمیل پھیلی ہوئی تھی۔ حیا گیس کی طرف نہیں بڑھتی اور جا کر فریج سے پانی کی بوتل نکال کر چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی ہوئی کھڑکی کے پاس آ کھڑی ہوتی ہے۔ پانی پینے کے بہانے وہ باہر سارا منظر دیکھ رہی ہوتی ہے۔ اتنے میں جہانگیر بھی حیا کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آتا ہے۔ جہانگیر جیسے ہی باہر نکلتا ہے، حیا کھڑکی پر اس پر لیزر لائٹ پڑتے ہوئے دیکھتی ہے تو پانی کی بوتل وہیں پھینک کر جہانگیر کا ہاتھ پکڑے سے صوفے کے پیچھے لے جاتی ہے۔ حیا جیسے ہی جہانگیر کو صوفے کے پیچھے چھپاتی ہے، ایک گولی ہوا کو چیرتی ہوئی آ کر کھڑکی کے شیشے کو توڑ کر سامنے ٹیبل پر گرے گلدان میں آ لگتی ہے، جس کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتے ہیں۔ شیشہ ٹوٹنے کی آواز پر بنش اور چند گارڈز دوڑتے ہوئے آتے ہیں۔ جہانگیر کو صوفے کے پیچھے بٹھا کر بنش حیرانگی سے اپنے سامنے دوڑ کر اندر آتے ہوئے لوگوں کو دیکھتی ہے اور واپس اپنے کمرے میں بھاگتی ہوئی جاتی ہے اور الماری میں سے بیگ میں رکھی ہوئی گنز اور اوزاروں میں سے ایک گنز نکال کر آتی ہے۔ جتنے میں وہ گنز لے کر آتی ہے، کچھ آدمی سر سے پیر تک بلیک رنگ میں ملبوس تھے، چہروں پر بھی کالے رنگ کے ماسک پہنے ہوئے تھے۔ سب نے گیسٹ ہاؤس کی طرف فائرنگ کرتے ہوئے اندر کی طرف بڑھ رہے تھے۔ باہر جتنے بھی گارڈز کھڑے تھے، ان سب کو وہ لوگ سائلنسر کی مدد سے پہلے ہی مار چکے تھے۔ اب ان لوگوں کا نشانہ جہانگیر پر تھا۔ حیا اندر جاؤ کمرے میں، جب تک میں نہ کہوں تم باہر نہیں آؤ گی، سمجھی تم؟ جہانگیر میں غصے میں حیا کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ میں اندر نہیں جا رہی ہوں، حیا دو ٹوک لہجے میں کہتی ہے۔ میری بات نہیں مانو گی تم تو ٹھیک ہے، جہانگیر بنش کو کور دینے کا اشارہ کرتا ہوا بنش اپنے آدمیوں کو، وہ لوگ جہانگیر کو کور دے رہے تھے اور جہانگیر حیا کا ہاتھ پکڑ کر اسے کمرے میں لے جاتا ہے۔ جہانگیر دروازہ کھولیں، حیا دروازے کو زور زور سے بجاتے ہوئے کہتی ہے۔ ابھی نہیں، اگر زندہ رہا تو جلد آ کر کھول دوں گا، جہانگیر خود سے کہتا ہوا واپس باہر ہال کی طرف بڑھ رہا تھا۔ بنش جہانگیر کو آتا دیکھ کر اس کی طرف اس کی گنز پھینکتی ہے جسے وہ کیچ کر چکا تھا۔ جہانگیر کے سامنے جو آتا جا رہا تھا، وہ اس کے سر پر نشانہ باندھ کر ایک ہی بار میں اس کا کام تمام کر رہا تھا۔ لوگ زیادہ نہیں تھے، پر جو بھی تھے وہ بہادر تھے۔ کافی ساروں کو تو جہانگیر مار چکا تھا، لیکن کافی سارے ابھی بھی زندہ موجود تھے۔
جہانگیر کی گن کی گولیاں ختم ہونے لگی تھی۔ جہانگیر گولیوں کو ختم ہوتا دیکھ کر ایک دیوار کے پیچھے جا چھپتا ہے اور اپنی گنز کی گولیاں دیکھنے لگ جاتا ہے۔ جب تک وہ گولیاں چیک کرتا ہے، سامنے کھڑے لوگوں نے بنش کو اپنی قید میں لے لیا تھا۔ وہ لوگ بنش کے سر پر بندوق رکھے کھڑے ہوئے تھے اور جہانگیر کو باہر نکلنے کی آوازیں لگاتے ہیں۔ کم آؤٹ ڈیول، یو کانٹ اسکیئر لائک دس۔ جس نے جہانگیر پر گولی چلائی تھی وہی بنش کو بالوں سے پکڑے ہوئے اس کے سر پر بندوق رکھتے ہوئے کھڑا تھا۔ حیا کمرے میں بند تھی، بار بار دروازے کو بچا رہی تھی، اسے کھولنے کی کوشش کرتی ہے پر وہ نہیں کھلتا اور نہ ہی کوئی اس کی مدد کے لیے آتا ہے۔ حیا کو غصہ چڑھنے لگ گیا تھا۔ وہ دروازے سے دور جا کھڑی ہوتی ہے اور باہر نکلنے کا راستہ ڈھونڈنے لگ جاتی ہے۔ اس کی نظر کھڑکی پر جاتی ہے۔ وہ لوگ پہلی منزل پر ہی ہوتے ہیں، اس لیے وہاں سے نیچے اترنا آسان تھا۔ کھڑکی کے اندر سے ہی بند تھی۔ حیا جیسے ہی اس کے پاس جاتی ہے، اسے کھولتی ہے تو کھڑکی کھل جاتی ہے۔ وہ پہلے باہر کی طرف جھانکتی ہے، جب کوئی نظر نہیں آتا تو کھڑکی سے چھلانگ مار کر باہر نکل جاتی ہے۔ اوف اللہ جی، کیا کیا کرنا پڑتا ہے مجھے اس ڈیول کی وجہ سے۔ کسی دن میری ہڈی پسلی نہ ایک ہو جائے، لنگڑی ہو کر تو اچھی بھی نہیں لگوں گی میں۔ حیا کھڑکی سے اترتے ہوئے آسمان کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے اور نپے نپے پیروں سے دیوار کے ساتھ ساتھ اس کے گھر کے بیک سے فرنٹ سائڈ پر آنے لگتی ہے۔ حیا جیسے ہی آگے کی طرف پہنچتی ہے تو وہاں زمین پر پڑے ہوئے لوگوں کو دیکھ کر ایک پل کے لیے سہم جاتی ہے، جس پر زمین پر گرتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے ہاتھوں پر رگڑ لگ جاتی ہے۔ پھر جلدی سے خود کو کمپوز کیے وہ تھوڑا آگے بڑھتی ہے، آگے ٹوٹی ہوئی کھڑکی سے جھانک کر اندر کی طرف دیکھتی ہے، وہیں کھڑکی سے جہاں سے جہانگیر پر نشانہ باندھا گیا تھا۔ وہاں ایک آدمی بیچ میں اس کے ہاتھوں پر بنش کو پکڑے ہوئے کھڑا اور اس کے آس پاس کے لوگ سامنے کھڑے ہوئے جہانگیر جو دیوار کو دوسری طرف تھا اس پر نشانہ باندھے ہوئے کھڑے تھے اور جہانگیر کو آوازیں لگا رہے تھے، کبھی انگلش میں تو کبھی چائنیز میں۔ جہانگیر ان کے بار بار بنش کو مارنے کی دھمکی پر باہر نکل آتا ہے۔ حیا سے آسانی سے باہر نکلتے دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے اور سامنے کھڑے ہوئے لوگ اسے دیکھ کر ہنسنے لگ جاتے ہیں۔ ان میں سے ایک جہانگیر پر بھی نشانہ باندھ دیتا ہے۔ جہانگیر کے چہرے پر کوئی تاثرات نہیں تھے، بالکل کولڈ نظروں سے وہ ان کی طرف تو کبھی بنش کی طرف دیکھ رہا تھا۔ ڈراپ یور گن ڈیول ادروائز آئی ول کل یور شولڈر، سامنے کھڑا شخص حکمانہ لہجے میں کہتا ہے تو جہانگیر غصے میں اپنی گن زمین پر پھینک کر مار دیتا ہے اور ان لوگوں کو غصے میں گھورنے لگ جاتا ہے۔ وہ لوگ جہانگیر پر نشانہ باندھے اس پر گولی چلانے ہی لگے تھے۔ ان لوگوں کو غصے میں گھورنے لگ جاتا ہے، وہ لوگ جہانگیر پر نشانہ باندھے اس پر گولی چلانے ہی لگے تھے۔ حیا باہر سے دیکھ کر اس پر حیران ہو رہی تھی کہ جہانگیر نے اپنے ہتھیار پھینک دیے اپنے سپاری کے لیے۔ شیر کو بھی سوا شیر مل ہی جاتا ہے کبھی کبھی، حیا ہلکی آواز میں خود سے کہتی ہے اور پھر ایک گہری سانس لیتے ہوئے ایک نظر ان کی طرف دیکھتی ہے اور پھر یہاں وہاں زمین پر دیکھنے لگ جاتی ہے۔ بٹ سوری بردر، یہ شکار میرا ہے، اسے میں نے مارنا ہے اور جھکانا ہے۔ حیا کہتے ہوئے زمین پر پڑی ہوئی باڈی گارڈ کی لاش کے پاس سے اس کی گن اٹھاتی ہے اور کھڑکی کے اندر موجود لوگوں میں سے ایک پر نشانہ باندھتے ہوئے سیدھا اس کے کندھے پر مہلت دیے بغیر ہی ان پر گولی چلا دیتی ہے۔ گولی سیدھا کندھے پر مار کر اسے زخمی کر دیتی ہے، پر جان سے نہیں مارتی۔ پر کسی کو جان سے نہیں مارتی ہے۔ اندر موجود لوگ جہانگیر اور بنش کے ساتھ سبھی حیران رہ جاتے ہیں۔ گولی کی آواز پر سب لوگ ادھر ادھر دیکھ کر اپنی گن نشانہ باندھ کر گولی چلانے والے انسان کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ گولی کی آواز پر جہانگیر ٹس سے مس نہیں ہوتا، پر اس کے سامنے کھڑے ہوئے لوگوں زمین بوس ہوئے انسان کو دیکھ کر ہلچل میں آ جاتے ہیں اور اسی ہلچل میں وہ بنش کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ بنش جلدی سے جا کر جہانگیر کے پاس جا کھڑی ہوتی ہے اور جلدی سے اپنی گن اٹھائے ان لوگوں پر دبک کر فائرنگ کر کے ان سب کو مار رہی تھی جنہیں حیا زخمی کرتی جا رہی تھی، پر اندھیرے میں کی وجہ سے حیا ان کو دیکھتی حیا سب کو ڈھیر کر چکی تھی۔ اب صرف وہ ایک ہی انسان وہاں بچا تھا جس نے لیزر لائٹ سے جہانگیر پر نشانہ باندھا ہوا تھا۔ دوڑ کر جہانگیر کی طرف دیکھتا ہے، جہانگیر کے گارڈز اس کے چاروں طرف آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ڈر کے مارے اس کے ہاتھ سے گن گر جاتی ہے۔ جہانگیر غصے میں لال سرخ ہوتی ہوئی نظروں سے اس کو گھور کر دیکھتے جا رہا تھا۔ سامنے جہانگیر اور بنش کھڑے تھے، چاروں طرف اس کے آدمی کھڑے ہوتے ہیں اور پیچھے سے حیا کی طرف ہاتھ میں گن پکڑے ہوئے چلتی ہوئی آ رہی تھی۔ جہانگیر پہلے تو حیا کو دیکھ کر چونک جاتا ہے اور پھر خوش ہو جاتا ہے۔ حیا اندر کی طرف آتے ہوئے
वहीं दरवाजे पर हाथ ज़मीन पर गन पर पड़े हुए खड़ी हो जाती है। जहांगीर टेढ़ी गर्दन करके हया को देख रहा था। हया इसके देखने पर आंख मारती है और हंसकर इसकी तरफ देखती है। जहांगीर भी इसकी तरफ फखरिया नज़रों से इसे देख रहा था, पर जल्द ही खुद को कंपोज किए सामने खड़े हुए लड़के के छोटे छोटे कदम उठाते हुए आता है और इसे गर्दन से पकड़कर अपने चेहरे के सामने करता है और इसकी आंखों में देखते हुए गुस्से में एक एक अल्फाज पर जोर देते हुए पूछता है, वेयर इज योर बॉस? जहांगीर इसके गर्दन पर गिरफ्त मजबूत करते हुए पूछता है, आई डोंट नो, बॉस जस्ट गिव अस ऑर्डर किल यू एंड योर वाइफ, आई डोंट नो वेयर इज ही। इसके कहने की देर थी कि जहांगीर इसका चेहरा अपने हाथों में पकड़े जोर से इसकी गर्दन को मोड़ देता है और वहीं ज़मीन पर खुली आंखों के साथ ढेर हो जाता है। हया इस लड़के की तरफ देखते हुए एक लंबी गहरी सांस लेते हुए फिर जहांगीर की तरफ हैरानगी से देखती है और अफसरदगी से अपना सर झुका लेती है। ये सब साफ करवाओ और कल की तैयारी पक्की करवाओ, जहांगीर बिनिश को हुक्माना लहजे में कहकर हया की तरफ बढ़ता है और इसके हाथ पकड़कर इसे कमरे की तरफ ले जाता है। जहांगीर इस कमरे में लाकर दरवाजे को गुस्से से बंद कर देता है और हया की तरफ देखकर गुस्से में घूरता है। काका क्या हुआ, क्यों घूर रहे हैं आप मुझे ऐसे? हया लड़खड़ाते हुए लहजे में पूछती है। बाहर क्यों निकली, मना किया था ना मैंने? जहांगीर हया की तरफ कदम बढ़ाते हुए पूछता है। जवाबन हया हैरानगी से इसे देख रही थी। मैं तो आपकी हेल्प करने के लिए आई थी, हया इसकी आंखों में देखते हुए कहती है। मैंने तुमसे मदद मांगी थी। जहांगीर का लहजा सख्त था। ज़रूरी नहीं है ये कि मदद मांगी जाए तो ही की जाए। वैसे भी आप इस वक्त इस पोजीशन में नहीं कि मैं आपसे कि आप मुझ पर यूँ गुस्सा करें। मैंने आपकी जान बचाई है, वो भी दूसरी बार। आपको मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए, बल्कि आप तो उल्टा यहाँ मुझसे लड़ रहे हैं। हया, जहांगीर अपने हाथों की मुट्ठियाँ भींचते हुए इसका नाम लेता है। जहांगीर अपना मुंह मोड़कर एक गहरी सांस लेता है और हया के पास आकर इसका चेहरा दाहिने हाथों में पकड़कर अपना सर इसके सर से टिकाए हुए कहता है। हया जहांगीर की धड़कनों की आवाज़ आज पहली बार सुन रही थी। आइंदा ऐसा कुछ मत करना, मैं जानता हूँ कि तुम बहुत बहादुर लड़की हो, पर मेरी जान ऐसे मत आया करो बाहर। अगर तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? हया जहांगीर के लहजे में डर साफ महसूस कर पा रही थी। पर मुझे कुछ भी नहीं हुआ है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। हया इसके सर से अपना सर हटाते हुए हाथ हिलाते हुए कहती है, तो जहांगीर की नज़र इसके हाथों पर लगी चोट पर पड़ती है। अगर तुम ठीक हो तो ये क्या, मुझे अपने आप तुम्हारे हाथों पर चोटें नज़र आ रही हैं? जहांगीर कहता हुआ हया का हाथ प्यार से पकड़ता है। जहांगीर थोड़ी सी तो चोट, हया कह ही रही थी कि इसके जहांगीर हया के हाथों पर अपना लब रख देता है। थोड़ी सी नहीं है ये, मेरे लिए तुम पर एक खरोच तक बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। ये फिर इतनी सारी चोट लगी है तुम्हें? जहांगीर हया का हाथ पकड़कर इसे सोफे पर बिठाता है और जल्दी से दरवाजे को खोलकर बिनिश के पास जाता है और इसे मेडिसिन्स लेकर वापस आता है। मैं तुम्हें बेवकूफ़ नज़र आता हूँ, जहांगीर हया की तरफ देखते हुए कहता है। इसकी बात पर हया बड़ी बड़ी आंखें किए इसे देखती है और जहांगीर अपनी आंखों को छोटा छोटा किए इसकी तरफ देखता है और मुस्कुरा कर फिर वापस इसके हाथ पर दवाई लगाने लग जाता है। हया इसके चेहरा सिर्फ देख कर मुस्कुरा रही थी। जहांगीर कुछ कहने के लिए अपनी नज़रें उठाए इसकी तरफ देखता है तो इसकी आंखों में देखते हुए कुछ कह नहीं पाता, बस इसे ऐसे ही देखता रहता है। हया खुद को कंपोज किए खड़ी हो जाती है और इसके हाथों में अपना हाथ निकाल लेने की कोशिश करती है, पर जहांगीर इसका हाथ नहीं छोड़ता और इसके हाथ पकड़कर ज़ोर से अपनी तरफ खींच लेता है। हया सीधा जहांगीर की गोद में भी जा गिरती है। जहांगीर हया के कमरे के गिर्द अपनी बाजू का हिसार बांधे हुए इसकी गर्दन पर अपना सर टिका देता है। हया के दिल की धड़कनें तेज़ी से धड़कने लग गई थी और जहांगीर खामोशी से अपनी आंखें बंद किए इन धड़कनों की आवाज़ को महसूस कर रहा था। हया एक नज़र मुड़कर इसकी तरफ देखती है जो आंखें बंद किए हुए इसे अपने सीने से लगाए हुए बैठा हुआ था। जहांगीर, मुझे छोड़ें, आप बेड पर जाकर सो जाएं। हया आराम से इसकी बंद आंखों को देखते हुए कहती है। जहांगीर हया की बात पर इसे ज़ोर से खुद के करीब कर लेता है। हया अपने बेड पर रखे हुए जहांगीर की उंगलियां एक एक करके हटाने की कोशिश करती है, पर जहांगीर इसे हटाने नहीं देता है। हया थक कर एक गहरी सांस लेकर जहांगीर के सीने से टेक लगा लेती है। वो भी थकी हुई थी, आराम भी करना चाहती थी,
اور آج جو ہوا اس کی وجہ سے بھی جاننا چاہتی تھی، پر جہانگیر کی بند آنکھیں دیکھ کر وہ اسے کچھ نہیں پوچھتی ہے۔ جہانگیر اسے تھکا ہوا محسوس کرتا ہے، آنکھیں کھول کر ایک نظر حیا کو دیکھتا ہے جس کی آنکھوں میں نیند بھری ہوئی تھی۔ جہانگیر حیا کو ویسے ہی بیٹھے ہوئے دیکھ کر اپنی باہوں میں اٹھا لیتا ہے۔ حیا اس کی اس حرکت پر چونک کر اسے دیکھتی ہے جو اسے باہوں میں اٹھا کر بیڈ کے پاس لے کر جاتا ہے۔ پہلے لائٹس بند کرتا ہے، پھر حیا کو بیڈ پر لٹاتا ہے۔ وہ جانتا تھا اگر وہ اسے پہلے لٹا دے گا تو وہ اٹھ کر بھاگ جائے گی، اس لیے وہ اپنے ساتھ لٹاتا ہے۔ حیا بس جہانگیر کا منہ دیکھتی رہتی ہے اور اسے کچھ نہیں کہتی، کیونکہ لڑائی کرنے کی ہمت اس وقت دونوں میں نہیں تھی۔ جہانگیر حیا کو بیڈ پر جیسے ہی لٹاتا ہے، حیا جلدی سے بیڈ کے دوسرے کنارے پر جا کر لیٹ جاتی ہے۔ جہانگیر اسے چھوٹی چھوٹی آنکھیں کیے اس کی طرف دیکھتا ہے اور خود جیسے ہی بیڈ پر لیٹتا ہے حیا کو اپنی طرف کھینچ لیتا ہے۔ حیا اس کے سینے کے پاس آ جاتی ہے۔ جہانگیر اس کا سر اپنے سینے پر رکھے ایک ہاتھ سے اس کی کمر اور دوسرے ہاتھ سے اس کے بالوں میں ہاتھ چلاتے ہوئے اسے نیند کی گہرائیوں میں ڈبا چکا تھا۔ اسے سلاتے سلاتے وہ خود بھی سو جاتا ہے اور دونوں ہی پرسکون ہو کر سو جاتے ہیں۔ صبح ہو جاتی ہے۔ حیا بیڈ پر اکیلے ہی سوئی پڑی تھی۔ حیا جیسے ہی سو کر اٹھتی ہے، اٹھتے ساتھ ہی وہ جہانگیر کو دیکھنے لگ جاتی ہے جو اسے کہیں سے بھی نظر نہیں آتا۔ حیا کو لگتا ہے شاید جہانگیر باتھ روم میں ہوگا۔ حیا چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتے اپنی آنکھوں کو مسلتے ہوئے دروازے پر ناک کرتی ہے، پر اندر سے کوئی جواب نہیں آتا ہے۔ حیا پھر خود ہی دروازے کو کھولتی ہے۔ وہ کھل جاتا ہے۔ اندر جہانگیر کو نہ پا کر وہ کمرے سے باہر نکل جاتی ہے۔ جیسے ہی باہر جاتی ہے وہاں ہر چیز پہلے کی طرح دیکھ کر حیران ہو جاتی ہے۔ ہر چیز ایسے چمک رہی تھی کہ وہاں کبھی کچھ ہوا ہی نہیں۔ حیا ننگے پیر جہانگیر کو دیکھتی ہے پر وہ اسے کہیں بھی نظر نہیں آتا۔ حیا وہیں باہر صوفے پر آنکھیں مسلتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے۔ کچھ دیر میں اس کے پاس ایک سرونٹ آتا ہے اور ناشتہ حیا کے سامنے ٹیبل پر رکھ دیتا ہے۔ حیا آنکھیں کھول کر ناشتے کی طرف دیکھتی ہے اور پھر سیدھی بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگ جاتی ہے۔ ناشتہ کرتے ہی وہ اٹھ کر واپس کمرے میں جاتی ہے اور پہلے سوٹ کیس سے اپنے اور جہانگیر کے لیے کچھ کپڑے نکال کر الماری میں ہینگ کر دیتی ہے۔ پھر انہیں میں سے کپڑے نکال کر شاور لینے چلی جاتی ہے۔ حیا شاور لے کر آ بھی جاتی ہے پر جہانگیر ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ حیا نے آج پھر میرون رنگ کا 3 پیس سوٹ پہنا ہوا تھا جس کا کوٹ اتار کر وہ باہر گارڈن میں گھوم رہی تھی۔ صبح سے شام ہو جاتی ہے پر جہانگیر اب تک واپس نہیں آتا ہے۔ حیا کو اس کی فکر ہونے لگ جاتی ہے، پر اس کے پاس اس کا پتہ ہونے کا کوئی بھی راستہ نہیں تھا۔ رات ہو چکی تھی۔ حیا اندر ہال میں بیٹھے ہوئے ٹی وی چلا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ بس چینل بدلے جا رہی تھی۔ گاڑیوں کی آواز پر وہ بھاگ کر دروازے پر جاتی ہے اور جہانگیر کو اندر سے ہی سلامت آتا دیکھ کر وہ شکر کا کلمہ ادا کرتی ہے۔ جہانگیر حیا کو دروازے پر کھڑا دیکھ کر اس کے پاس جاتا ہے اور اسے سیدھا اپنے گلے سے لگا لیتا ہے۔ جہانگیر کے کپڑوں میں سے شراب کے خون کی اسمیل آ رہی تھی۔ میں نے تمہیں بہت مس کیا، جہانگیر حیا کی گردن پر لب رکھتے ہوئے کہتا ہے۔ حیا اسے خود سے دور کرتی ہے اور اس کی آنکھوں میں دیکھتی ہے جو تھکان سے چور ہو رہی تھی۔ آپ شراب پی کر آئے ہیں؟ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھتی ہے۔ بس تھوڑی سی، جہانگیر ہاتھ کے اشارہ کرتے ہوئے کہتا ہے اور کہتے ہوئے گرنے لگتا ہے تو حیا اسے پکڑ لیتی ہے۔ شکریہ شکریہ میری جان، جہانگیر حیا کی گالوں پر ایک زوردار کس کرتے ہوئے کہتا ہے۔ اتنی شراب کیوں پی ہے آپ نے؟ حیا افسردگی سے کہتی ہے۔ اس دنیا میں رہنے کے لیے نشہ کرنا بہت ضروری ہے۔ تم مجھے خود کو پینے نہیں دیتی ہو، سوچا شراب ہی پی کر اپنے دل کو تھوڑی سی ٹھنڈک دے دو، جہانگیر کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھنے لگتا ہے۔ حیا اسے جاتا دیکھ کر افسردگی سے پہلے اپنے چہرے پر پھر اپنے بالوں پر اپنے ہاتھ پھیرتی ہے اور جہانگیر کے پیچھے پیچھے چل پڑتی ہے۔ حیا جیسے ہی اندر جاتی ہے تو جہانگیر کو زمین پر پڑا دیکھ کر جلدی سے اس کے پاس جاتی ہے۔ جہانگیر، آپ ٹھیک ہیں؟ چوٹ تو نہیں لگی؟ حیا فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ جہانگیر اپنی آنکھوں کو آہستہ آہستہ سے کھولتا ہے اور حیا کے چہرے کی طرف دیکھ کر مسکرا دیتا ہے۔ پاگل ہو گئے ہیں، ایسے کیوں مسکرا رہے ہیں؟ چلیں اٹھیں۔ حیا جہانگیر کی گردن میں پھر کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے اٹھانے کی کوشش کرتی ہے۔ اسے اٹھا کر جیسے کھڑا کرتی ہے، جہانگیر حیا کو اپنی باہوں میں لے لیتا ہے اور اس کے ہاتھ اس کی کمر پر رکھتا ہے اور دوسرے ہاتھ سے حیا کے چہرے اور گردن سے اس کے بال ہٹاتا ہے۔ جانتی ہو حیا، کتنی محبت کرنے لگ گیا ہوں میں تم سے، جہانگیر حیا کی تھوڑی پکڑ کر اس سے پوچھتا ہے۔
جہانگیر آپ آرام کر لینا، ہم کل بات کریں گے، حیا اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہتی ہے۔ جہانگیر آپ آرام کر لینا، ہم کل بات کر لیں گے، حیا اس کی بات کو ٹالتے ہوئے کہتی ہے۔ پر کل تو میرا نشہ اتر جائے گا نا، جہانگیر کہتے ہوئے حیا کو مزید اپنے قریب کرتے ہوئے کہتا ہے اور گردن کی طرف جھکنے لگتا ہے۔ جہانگیر یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مت کریں پلیز۔ حیا اسے خود سے دور کرنے کی کوشش کرتی ہے، پہلی بار میں وہ اس سے دور نہیں ہوتا۔ حیا ایک بار اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھے اسے دور کرتی ہے تو جہانگیر درد میں کراہ کر خود سے دور کر دیتا ہے اور اپنا ہاتھ زمین پر رکھے ہوئے زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتا ہے۔ کیا ہوا؟ حیا اسے زمین پر بیٹھتے ہوئے دیکھ کر کہتی ہے، پھر خود بھی زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ جاتی ہے۔ جیسے ہی نیچے بیٹھتی ہے اس کی نظر جہانگیر کے چہرے پر جاتی ہے جو اس وقت درد میں آنکھیں بند کیے ہوئے تھا۔ جہانگیر کیا ہوا آپ کو؟ حیا جہانگیر کی گردن پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے فکر مندی سے پوچھتی ہے۔ کچھ نہیں ہوا، جہانگیر کہتے ہوئے اٹھنے کی کوشش کرتا ہے پر اس سے اٹھا نہیں جا رہا تھا۔ حیا اسے اٹھتے دیکھ کر اس کی طرف اپنا ہاتھ بڑھا کر اس کا ہاتھ تھامے اسے کھڑے ہونے میں مدد کرتی ہے۔ حیا اس کے چہرے کی طرف دیکھتی ہے جہاں درد ہونے کے جذبات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ جہانگیر آپ کو چوٹ لگی ہے؟ حیا جہانگیر کے جسم کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے۔ چلیں جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ جو کامنٹ کرے گا میں اس کو نیکسٹ ویڈیو میں شاؤٹ آؤٹ دوں گی۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا جلدی سے سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، 40 لائکس کا کرائٹیریا کمپلیٹ کریں، آپ کو نیکسٹ ایپیسوڈ انشاءاللہ جلدی مل جائے گی۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔